يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لأول وقتها. ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام ہو سارے انبیاء اور رسول پر وکثرت رحمت للعالمین خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و فخرہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیش بہا خزانے رکھے ہیں اور سارے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بتایا ہے اور بالخصوص اہل ایمان کو کہا کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بہت بڑا ہدایت نامہ ہے. آخری پارے کی صورتوں پر غور کریں گے آپ تو ان میں سے ایک چھوٹی اور اہم اور جامع صورت ہے سورۃ العصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کوالٹیز کو بتایا اور ناکام کون سے انسان ہوتے ہیں، خسارے میں کون ہیں، اس کا بھی جو ہے بڑے جامع انداز میں تذکرہ ہے. اللہ نے قسم کہا ہے والعصر، قسم ہے عصر یا عصر کے وقت یا عصر کے نماز کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا ہے تو چار اہم اصول بتائے گئے. ایمان باللہ سب سے اہم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان باللہ کو مضبوط اور مستحکم اور باقی رکھنے کے لیے آگے تین اصول بتائے گئے. سب سے پہلا عمل صالح، ایمان لا کر ہاتھ پر ہاتھ بن کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ عمل صالح کرنا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور تیسری ہدایت دی گئی کہ آپس میں دوسرے کو حق کی تلقین کریں. خالی اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں ہے، سماج اور معاشرے کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وتواصوا بالصبر، اور یہ میدان کوئی آسان نہیں ہے. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، لوگ ذہنی تکلیف بھی دیں گے، جسمانی بھی دیں گے، تو خود صبر کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ چار اہم اصول بتایا گیا ہے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے. اور جو ان چاروں اصولوں میں سے پہلا اصول یعنی ایمان باللہ کو چھوڑ دے گا وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی. جیسے کہ قرآن نے تذکرہ کیا خسر الدنیا والآخرہ ذالک ھو الخسران المبین، کافر کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور اصل بڑا نقصان آخرت کا خسارہ ہے. احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی جامع نصیحتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا. وہ کون سے امور ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے قیامت تک آنے والی امت کو جلد سے جلد ادا کرنے کا حکم دیا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت ادا کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو اول وقت نماز کو ادا کرتے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کو ذرا سا تاخیر سے آپ ادا کرتے۔ تو اہم سنت یہ ہے کہ ہم نماز کا وقت ہوئے فوری نماز کی ادائیگی کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، اور جلد سے جلد نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹائم ڈال کر یا ڈیلے کر کے یا معمول بنا لیں روزانہ تاخیر سے نماز پڑھنا یا قضا کرنا، یہ اچھی چیز نہیں۔ ایک بندے مومن کے لیے فرض یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت ادا کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جس وقت کی جو نماز کا وقت ہے برابر اس کے اول وقت ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ معمول بنا لیا گیا نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا، بالکل آخری وقت پڑھنے کا، یہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی میں بڑا جلدی کرنے کا حکم دیا، تو نماز کی ادائیگی میں ہم جلدی کریں، پہلا کام۔ دوسرا عمل حقوق العباد سے متعلق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قرض لے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، ڈیلے نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی صحابی کا انتقال ہوتا، جنازہ آتا، تو آپ پہلا سوال یہ کرتے علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ پتہ چلتا کہ ہاں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کوئی اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، میں اپنے اس مومن بھائی کا قرض ادا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج لوگ قرض لینا ایک فیشن بنا دیا، یعنی ہوم لون، کار لون، فلاں لون، مختلف لون لے رہے ہیں اور انٹرسٹ پر۔ یاد رکھیے سود پر لینا اور دینا شریعت اسلام میں حرام ہے۔ ہم اس دنیا کو بنانے کی بڑی فکر کر رہے ہیں، بڑے جتن کر رہے ہیں، اور یہاں گھر بنانا بازو والے سے ہمارا گھر اونچا رہے، اچھا رہے، یہ کوشش۔ یاد رکھیے کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ جو ہے دنیا کی حرص اور دبا میں پڑھ کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جیسے چاہے لون لیتے جائیں اور اپنے خواہشات کو پوری کریں۔ ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، یعنی ہم اسی دنیا کو بنانے کی کوشش کریں، یہ عقل مندی نہیں۔ اصل ہم آخرت کی دنیا کو بنانے کی کوشش کریں، آخرت کی دنیا کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کی نعمت جو دی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں دی۔ لیکن ہم اس دنیا میں بڑا جتن کرتے ہیں کہ میرا گھر سب سے اچھا ہو، میرے پاس کار ہو، میری لگژری لائف ہو۔ یاد رکھیے لگژری لائف جنت میں ملے گی انشاءاللہ، اور دنیا میں جیسا کہ بتایا کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جیل میں ہم کو اپنی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ملتی، مرضی کے خلاف چیزیں ملتی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت کی عین مطابق زندگی گزاریں، حلال حرام کی تمیز برابر باقی رکھیں۔ حلال کیا ہے اس چیز کو اپنائیں، حرام سے بچیں۔ لیکن آپ دیکھیے مسلمان باضابطہ انٹرسٹ پر پیسہ بھی لے رہے ہیں اور پیسہ بھی لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی میں قرض ضرورت کے خاطر لے، آپ قرض لینا ایک فیشن بن گیا ہے، ارے آپ لون نہیں لیے ایسا پوچھنا ہے۔ یاد رکھیے ایسی چیز نہیں ہے، قرض فیشن نہیں، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیں اور جلد سے جلد ادا کرنے کی نیت رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں، جلد سے جلد ادا کریں۔ اگر کوئی ڈبانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ارے فلاں میں کو میں اچھا دھوکہ دے دیا، لون لیا لیکن پتہ بدل لیا۔ آپ کتنا دھوکہ دیں، کس کو دیں؟ معمولی دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔
اللہ ہر چیز کا حساب لے گا تو اس کو کیا حال ہوگا. تو قرض کی ادائیگی میں بھی اللہ کے نبی نے جلدی کرنے کا حکم دیا. فرض اور قرض. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی کا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے جلد سے جلد اس کے نکاح کی کوشش کرو. لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے جلد سے جلد اس کے نکاح کی کوشش کرو. ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی عمر بھی 30 سال 32 سال اور لڑکیوں کی عمر بھی کچھ ایسی ہو رہی ہے. جبکہ سن بلوغ عام طور پہ 13-14 سال وہ تو 15 سال میں ہوتے بچے بالغ. تو گویا ہم یعنی اتنا ڈیلے کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے جلدی کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم بچوں کی شادیاں کرنے میں تاخیر کرو گے معاشرے میں فتنہ برپا ہوگا. معاشرے میں فتنہ برپا ہوگا. اور آج ہمارے سامنے مختلف فتنے رونما ہیں. کہیں ارتداد کا فتنہ ہے تو کہیں جہیز کی لعنت کا فتنہ ہے مختلف. اور آج مسلمان لڑکیاں جو بیٹھی ہیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے. اور لڑکوں کا حال یہ ہے والدین کہتے ہیں ابھی ہمارا بچہ پڑھ رہا اب اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں یہ کب ٹھہرے گا وہ بچہ. عام طور پہ بچہ ہو یا بچی 13-14 سال کی عمر میں ٹھہر جاتے ہیں اپنے پیر پہ یعنی شعور والے ہو گئے. وقت ہوا 20 سال کے اندر دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے چاہے لڑکا ہو جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہمارا اچھا اثر اوپر نہیں ڈالے. ساری گندگیاں ہم نے لے رکھا ہے. ساری گندگیاں ہم نے لے رکھا ہے. لڑکیوں کی شادیاں کتنی تاخیر سے ہو رہی ہیں دیکھیے اور لڑکوں کی شادیاں کتنی تاخیر سے ہو رہی ہیں. لڑکیوں کی شادیاں تاخیر ہونے کی وجہ سے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف کالج یونیورسٹیز میں بھیجا جا رہا اور ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے پیچھے چلی جا رہی ہیں. یہ ہم سب کے لیے المیاں ہیں اور والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور بچہ اور بچی اگر زنا کریں گے تو اس کے ذمہ دار والدین ہیں. اللہ والدین سے مواخذہ کرے گا. بہت بڑی رسپانسبلٹی بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ نکاح کے لیے جلدی کرے. لڑکا کچھ اس قابل ہوا کہ وہ کمائے کھلا سکے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 20,000 25,000 50,000 تنخواہ. ہم لوگ عام طور پہ لڑکے کے سلیکشن میں کیا دیکھتے کیا کما رہا ہے بچہ 10,000 ایچ سمجھتے ہیں قیامت تک انہیں 10,000 ہی کمائیں گا یا زندگی بھر 10,000 کمائیں گا. ہم اس کے آگے ترقی کا نہیں سوچتے. یعنی چلو بھائی یعنی شادی کے بعد خود بخود روزی برکت ہو. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ تم میں جو غیر شادی شدہ ہے ان کے نکاح کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ محتاج ہیں کھانے پینے کے اللہ اپنے فضل سے ان کو نوازیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کے رضا پر ایمان رکھیے لیکن ہمارا ایمان خالی زبانی حد تک ہے عملی حد تک نہیں ہے. اور آج ہم شادی بیاہ کو اتنا ایک سنگین مسئلہ بنا دیے ہیں. استغفر اللہ. غیر مسلموں کے پاس اچھی چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو بس شادی بیاہ ایک مصیبت ہے. دعوت کیا ہے وہ ایک عداوت ہے. اللہ رحمت وقت ہی یعنی غفلت لاپرواہی لوگوں کو جھوٹ بولنا دھوکہ دینا بعد نماز عصر نکال یا بعد نماز مغرب دکھا جاتا ہے اور ہوتا کب رات کے 11 بجے 12 بجے. جس قوم کو جلدی سونے کا حکم دیا گیا اور جلدی اٹھنے کا حکم دیا گیا وہ قوم اب دیر سے سو رہی ہے اور دیر سے اٹھ رہی ہے. تو ساری برکتیں کون لیں گے جو نبی کی اتباع کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صبح رزق تقسیم ہوتا ہے. غیر مسلم قوم اٹھ رہی ہے ان کے بچے اٹھ رہے ہیں اور تعلیم یافتہ بن رہے ہیں. اللہ ان کو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتا کاموں کو دیکھتا ہے. ہم لوگ خالی ناموں کو دیکھتے ہیں کاموں کو نہیں. یاد رکھیے اپنی عادتیں بدلی. ہندو قوم کا حال یہ ہے اگر ان کے پنڈت نے مہورت نکال کر بتا دیا کہ شادی کے پھیرے تمہارے 10:32 پر تو کیا مجال کہ 33 ہو. جس قوم کے پاس سے ڈسپلن آئے گا وہ قوم ترقی کرے گی. جبکہ ہماری ساری عبادتیں وقت سے عبارت ہے. نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو یہ سب کے سب ہم کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت کی پابندی کرنے کی. لیکن افسوس آج امت جتنا وقت کی بربادی کر رہی ہے اللہ ہی رحم کرے اللہ ہی محفوظ ہے. اور یہ شریعت میں ہماری مداخلت ہے. رات میں 2-2 3-3 بجے تک فنکشن کرنا
گویا یہ شریعت میں ہماری مداخلت ہے، اور ہم ایک طرف سے کہتے ہیں ارے حکومت ایکسا سپریم کورٹ لا رہی ہے شریعت میں مداخلت کرے، اور ہم کہتے سے مداخلت وہ نہیں لیتے۔ اور قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے سنتوں سے مخالفت کرے گا ان تصیبہم فتنہ، انہیں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ظالم حکمران ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے اعمال رہیں گے ویسے ظالم حکمران ہیں۔ تو ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، وقت مقررہ پر اپنے لڑکا اور لڑکی کی شادی کریں۔ لڑکی کے سلیکشن میں عورت کی 100% دشمن ہے، عورت کی 100% دشمن ہے۔ خواتین سن لیں، ہم لڑکی کے سلیکشن میں دینداری کو نہیں دیکھتے، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ دینداری کو کوئی نہیں دیکھتا، اور دینداری کب دیکھتے ہیں؟ تھوڑے دن گزرنے کا، ارے ہم سب کے لڑکی دیندار ہے، شاید دینداری دیکھیں گے نا، کیا چیز دیکھیں؟ کلر دیکھیں، ہائٹ دیکھیں۔ ہاں استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو لڑکی کے سلیکشن میں، اور لڑکے کے سلیکشن میں بھی دینداری کو ترجیح دو۔ اذا آتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی کا ایک لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو۔ ہم لڑکے کی تنخواہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر میں تنخواہ پہ رہے گا۔ یاد رکھیے اس جہالت ہے، جس کا دینا اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ بڑا رزاق ہے۔ ہم بچے کو تعلیم دیں، ہنر سے یہ رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے دیندار ہیں۔ پہلے بچے کو دین بنانے کی کوشش کریں، لیکن ہم آج دنیا بنانے کی اتنی جتن کرتے، اتنی کوشش کرتے کہتے بچہ ابھی پڑھ رہا بھائی یو ایس میں، ابھی گھر پہ ٹھہرنے دو، 4 سال کمانے دو، اس کے بعد دیکھیں گے، آئیں گا جب تو دھوم سے شادی کریں گے۔ دھوم سے شادی کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، شادی ہونا بغیر نقطے والی ہونا، لیکن ہم راجپوتوں کی نخالی کر رکھے ہیں، راجپوتوں کی نخالی کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کی شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور بے حیائی، فحاشی، عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان آج ہمارے منشیات کی عادی ہو گئے اور مختلف نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور بے حیائی اتنا ہو رہا ہے، یعنی آنکھوں کا زنا واٹس ایپ وغیرہ پر، یعنی یوٹیوب پر برہنہ قسم کی چیزیں دیکھ کر ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکے۔ اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ والدین پر آئے گی۔ تو والدین کو چاہیے کہ جلد سے جلد لڑکا ہو یا لڑکی اس کے نکاح میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تاخیر کرنا مسائل کو آگے یعنی بڑھانا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رزاق ہے، اگر آج بچہ 10,000 کما رہا ہے مثال کے طور پر، تو شادی کے فوری بعد ہو سکتا ہے اللہ اس کو 20,000 دے دے۔ اور ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم جو ہے بہت بینک بیلنس کر کے شادی کریں۔ شادی انسان کی سماجی اور فطری ضرورت ہے، نبیوں کی سنت ہے، تو اس کو شادی اور جلد سے جلد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دیر کرو گے تو معاشرے میں فتنہ برپا ہوگا۔ آج ہمارے میں جیسا کہ میں بتایا آپ کو کہ غیر مسلموں کے پیچھے مسلم لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ شادی کی عمر ہے، اور شادی نہیں کرنے کی وجہ سے وہ غلط راستے کو اپنا رہی ہیں، اور اس کے سبب کون بنے؟ ہماری غفلت، ہماری مجرمانہ خاموشی اور ہماری لاپرواہی، جس کی وجہ سے ہم اس کے سبب بنے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جلد سے جلد لڑکا اور لڑکی کی شادی کے لیے سوچیں اور سیدھے سادے انداز میں نکاح کریں۔ یہ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ تعجیل کرے، جلدی کرے۔ یہاں پر بھی تاخیر ہے، ہر معاملے میں تاخیر، نماز میں تاخیر، قرض کی ادائیگی میں تاخیر، پھر لڑکا لڑکی کی شادی میں تاخیر، اور اسی طرح سے حج کی ادائیگی میں تاخیر۔ حج فرض ہو گیا، جانے آنے کے لیے پیسہ ہے، لیکن نہیں ابھی نہیں، میں صاحب استطاعت نہیں بنا، ابھی ذرا بینک بیلنس اچھا ہو جانے دو، ذرا گھر توڑ کے بنانا ہے اچھا۔ دنیا کے گھر کو کتنا بنائیں گے آپ؟ آخرت کے گھر کو بنانے کی کوشش۔
اللہ کے رسول نے صاف فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ ہندو پاک کے اکثر حجاج کو دیکھا گیا، میں نے خود دیکھا کہ تقریباً عمر کراس ہو گئی 70 پلس 60 پلس، اور حج کے مناسک صحیح ادا نہیں کر پا رہے، اور حج مشقت سے بھری عبادت ہے، یعنی 5 دن بڑی مصروفیت کی، ادھر جانا ادھر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے جہادکن الحج، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے۔ تو حج کے معاملے میں ٹال مٹول تاخیر یہ مناسب نہیں، جب مناسک صحیح ادا نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں موقع دیا تو فوراً حج کریں۔ نہیں ابھی میری اتنی سیلری کار ہے، ابھی میرے پاس کار بھی نہیں ہے، دوسرے بھائی کا تو بھی کار ہے، ہم جو ہے دنیا میں مسابقت کر رہے ہیں دوسرے سے، لیکن آخرت کے معاملے میں خیر کو حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے ہم نے مسابقت کیا نہیں کیا۔ صحابہ ایک دوسرے سے مسابقت نیکیاں کمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے عین جوانی میں اللہ نے موقع دیا ہے فوری حج کریں، تاخیر نہ کریں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ حج کی طرف کبھی توجہ جاتی ہی نہیں، حج کی طرف توجہ جاتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان طاقت رکھنے کے باوجود حج کی نیت بھی نہ کرے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اتنی خطرناک وعید ہے دیکھیے، تو ہم کو چاہیے کہ بر وقت حج کریں، حج کے کرنے میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اور اتفاق سے ابھی ہمارے پاس حج کمیٹی کی طرف سے جو فارم وصول کیے جا رہے ہیں، 15 جنوری اس کی آخری تاریخ ہے، تو آپ میں سے جو حج کمیٹی سے جانا چاہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، 4 دن آپ اس دوران جو ہے اپنا حج کا فارم داخل کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی پرائیویٹ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، جیسے اپنے حسب سہولت۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حج میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھر کروڑوں روپے اور ایک سے ایک اللہ نے دولت سے نوازا، اس کے باوجود اپنے آپ کو غریب ہو، 40,000 کا ہاتھ میں فون ہے، میں غریب ہوں گئی، زکوٰۃ کے حاصل کرنے کے لائق ہوں، حالانکہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، لیکن کتنی مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ بیکار چیزوں میں اپنا پیسہ اتنا لگاتے ہیں، نیا کوئی ماڈل آ گیا فوراً اس کو خریدنے کی کوشش۔ فون ایک ضرورت ہے، سیدھا سادہ فون لے لیا جائے ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی ہے، اور ایک فون آرام سے 8-10 سال چل سکتا ہے۔ نیا ماڈل آیا تو نیا خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کی ہرس، تمام لالچ اور ایک دوسرے سے مسابقت، کمپٹیشن نے ایسا ہم کو دین سے دور کر دیا کہ ہم لایانی چیزوں پر بہت زیادہ اپنا پیسہ لگا، اپنا پیسہ لایانی چیزوں پر لگا رہے ہیں۔ ہم بولتے ارے بھائی آپ پر حج فرض ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرا میں 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو، جبکہ یعنی صحیح اسلامی ہے لڑکی کی شادی پر 1 روپیہ بھی والدین کو خرچ کرنا نہیں، پورا خرچ لڑکے کو کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے، میں نے بتایا کہ ان کا اثر ہم نے گندا قبول کر لیا اور ہمارا اچھا اثر پر نہیں چھوڑا۔ تو حج کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، حج بھی جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ فلیعجل کا لفظ آیا ہے، تعجیل کا لفظ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو ہم جوان ہیں، دیکھیں گے بڑھاپے میں، کیا معلوم کہ بڑھاپا نصیب ہو یا نہ۔ اور کیا کہتے ہیں بعض لوگ، نہیں ابھی پورے بچوں کے شادیاں کرنا ہے میرے کو، بچوں کو سیٹ کر کے جاؤں گا میں، اب یہ سیٹ ہو گئے آخرت میں تو۔ اللہ کی رضا پر ایمان رکھیں، اللہ ہم کو جیسے رزق دے رہا ہے ہماری اولاد کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو جیسے کھانا کھلا رہا ہے ہماری اولاد کو بھی کھلائے گا، وہ رزاق ہے، بس سبحان اللہ۔ لیکن ہم اللہ کی رضا پر ہمارا ایمان نہیں ہے، خصوصا ایمان نہیں بچوں کو سیٹ کرنا ہے، ارے بھائی حج کو جاؤ عمر ہے یہ نہیں، ابھی تو دیکھیں سکون سے تاخیر۔ تو اس لیے بتا میں ہندو پاک کے اکثر جو ہے ضعیف لوگ رہتے ہیں اور وہ مناسک صحیح ادا نہ کر سکتے جیسے کرنا چاہتے، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے دعویٰ یہ شریعت پر عمل ہے، شریعت پر عمل ہے، شریعت کی کیسے مداخلت کرتی حکومت، ایک ساتھ سبھی کو کیسا دیکھیں گے روڈوں پہ نکل جاتے، جہالت پاگل بنائے۔
ہم اگر شریعت پر عمل کریں گے تو کوئی انشاءاللہ ہماری شریعت میں مداخلت کی ہمت نہیں کرے گا. اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو غیر تو کہیں گے ارے ہم نے تو کوئی فرق نہیں, تھوڑے چیزوں کا ہے, چلو ملا لیں گے, وہی حال ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم کام کی طرف امت کو جلدی کرنے کا حکم دیا. کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز اور تکفین میں جلدی کرو. کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز اور تکفین میں جلدی کرو. بیٹا زندگی بھر خدمت میں کرا, ماں باپ کی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا اور بہانہ 5,000 بیچ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا والدین پر بہت بڑا احسان کیا. انتقال ہوا, اگر فون چلے گیا میں آج تک ہاتھ نہیں لگانا. استغفر اللہ, کیا جہالت ہے مسلمانوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جیسے زندگی میں سردی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے, مردہ بھی جو ہے یعنی سردی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے. اور ہم اپنے جو مرحومین ہیں ان کو سزا دیتے ہیں 24 گھنٹے, کوئی 48 گھنٹے, کوئی 40 گھنٹے, کوئی 20 گھنٹے. ڈیفرنٹ اکثر مسجدوں میں آ گیا, لا کے رکھ دیتے اس میں. کیا تکلیف ہوگی, بیچارہ وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے خاموش ہے. اور ہم تکلیف دے رہے اپنے بڑوں کو, اپنے مرحومین کو. اور وہاں سے آرڈر آیا کہ میں آ رہا ہوں دبئی سے یا امریکہ سے فلاں سے, میں آج تک ہاتھ نہیں لگا, دیدار ہونا ہے میرے. اگر واقعی والدین سے محبت ہوتی, ان کا دیدار صحیح کرنا رہتا تو یہ دنیا میں ہندوستان میں رہ کر خدمت کرتے. اللہ جیسے یعنی وہاں کھلا رہے, یہاں پر بھی محنت کرے تو کھلائے گا انشاءاللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں امریکہ گئے تو زندہ رہتے, یو کے گئے تو کمائے تو زندہ رہتے, نہیں. دبئی گئے تو زندہ رہتے. آپ یہاں محنت کریے, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتیں عطا کرے گا. لیکن ہم میت کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فوری تجہیز و تکفین کا حکم دیا. کیوں؟ اگر وہ نیک ہے تو جلد سے جلد اپنے منزل کو پہنچ جائے گا, یعنی جنت کو پہنچ جائے گا. اگر وہ بد ہے تو بد کو گھر میں کیوں رکھیں گے, یہ بتائے. تو تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنا چاہیے. تاخیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ سارے ائمہ کا اتفاق. نہیں ہم بعض مسئلہ میں لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں آپ لوگ الگ ہیں ہم الگ ہیں, یہ پاگل بنا ہے. ہم سب ایک. قرآن نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ, تم سب ایک امت واحدہ ہو. ہم الگ تم الگ کیا ہے, یہ شیطانیت ہے. نہیں تم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں. فلاں نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین سکھایا, پیارے رسول نے ہم کو اتنی پیاری باتیں بتائی. تو میت کے تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنا ہے, تاخیر نہیں کرنا ہے. کوئی آگے ہم کو روکا, کیا غیر مسلم, ارے نہیں 10 گھنٹے رکھو بھائی, کوئی بولا ہی نہیں. اور ہم بولتے ارے فلاں گروپ جو ہے مسلم مخالف ہے, ہاں شریعت سے ہم کو ہٹا دے رہا ہے. ہم کچھ شریعت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے وہ فلاں جو ہے یہ شریعت سے ہم کو ہٹا دینے والی ہے, 100 سپریم کورٹ لانے والی ہے. 24 میں اگر بی جے پی آ گئی, اللہ کا ڈر چلے گیا, یہ باطل قوموں کا ڈر آ گیا ہمارے دلوں میں. استغفر اللہ. یاد رکھیے خوف خدا دل میں رہے, تقویٰ دل میں رہے. صحابہ اکرام کے دلوں میں تقویٰ تھا, خوف خدا. اور آپ دیکھیے آج 79 فلسطینی مسلمان تقریباً 95 ڈیز سے ایک بدماش قوم اور عیار دھوکے باز جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے. وہ کون سی چیز ہے ان کے پاس؟ ایمانی طاقت, ایمانی جرأت, ایمانی حرارت. یہی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. ہم کو چاہیے کہ ان امور میں جلدی کریں. ایک اور بات اللہ کے رسول نے فرمایا, میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے اور سحر میں تاخیر کرے. یعنی دکھنے میں چھوٹا سا عمل دکھ رہا, لیکن آپ نے فرمایا اتنی اگر چھوٹی سنت پر بھی وہ عمل کرے گی میری امت تو وہ خیر پر رہیں گے. اللہ کے نبی نے ضمانت دی. یعنی ہم بولتے ہیں ارے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, سنت کوئی چھوٹی نہیں, ہم چھوٹے ہیں.
ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بڑا عمل ہے. تو ہم کو چاہیے کہ افطار کا وقت ہو جائے فوری افطار کریں، تاخیر نہ کریں. اسی طرح سے ایک اور آخری بات، زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایک سال گزر گیا، نہیں ابھی ایک دو مہینے کا رمضان ہے نا، رمضان میں نکالیں گے زکوٰۃ، ابھی نکال دینا، جلد سے جلد نکالنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائے اور بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف گئے اور صحابہ پریشان ہو گئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کبھی اتنی جلدی سے ادھر کر نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا نماز میں مجھے خیال آیا کہ گھر میں چاندی کا کچھ ٹکڑا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ جلد سے جلد اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کروں، تاخیر نہ کروں. تو معلوم ہے بہت صدقہ اور خیرات کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ امور ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کر کے بتایا اور امت کو بھی جلدی کرنے کا حکم دیا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سارے ان کاموں میں تاخیر کریں. اور یاد رکھیے ایک اہم بات، آپ اپنی تقریب میں بلا رہے ہیں، مہمان کو عزت دینا ایمان کا جز ہے، ایمان کا اہم فریضہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تم میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. مہمان کو بلا کے 4 گھنٹے بھوکے بٹھا کے کھانا کھلا رہے آپ تو کتنا بیمار ہوگا وہ، اور اس کے دل سے دعا نہیں آہ نکلے گی، اور نتیجے میں مہینہ 2 مہینے میں طلاق خلا. کتنے کیسز ہیں فسخ نکاح. کیوں؟ ہم نے زندگی کا آغاز ہی غیر شرعی کام سے، یعنی وقت کو برباد کرتے ہوئے کیا، شریعت میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. ان تصیبہم فتنہ کی آزمائش سے دوچار ہونا. یاد رکھیے وقت کی پابندی کیجیے، وقت کی قدر کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم وقت کو برباد کریں گے وقت ہم کو برباد کرے گا. یہ کچھ باتیں رہی جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے گوشے گزار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامی پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ ہم کو اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہوں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برور.